الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 10 جنوری 2020 کو جو چاند گرہن لگنے والا ہے اس کے متعلق بتانے آئی ہوں، اور اس کے علاوہ اس سورج گرہن جو کہ کچھ عرصہ پہلے 2019 میں لگا تھا، اور اب دیکھیں کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہونے والا ہے ہو چکا ہے اور اس کی پہلے ہی مہینے میں چاند گرہن لگنے والا ہے جو کہ 10 جنوری کو ہوگا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں دکھانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو 10 جنوری 2020 کا چاند گرہن کیا انسان کے لیے منحوس ثابت ہونے والا ہے؟ گرہن لگتے ہی آپ لوگ یہ نماز ادا کر لیں، اور اس کے علاوہ آج آپ کے لیے چاند گرہن کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ چاند گرہن لگتے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو اس بات کو نہیں جانتے وہ بھی اس بات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ تو ویورز، سال 2020 کا پہلا چاند گرہن کب لگے گا اور محکمہ موسمیات کے مطابق اس کا وقت کیا ہوگا، وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ اس کا دورانیہ کیا ہے اور کیا یہ دیکھا جا سکے گا۔ تو سال 2020 کا جو پہلا چاند گرہن ہے وہ 10 اور 11 جنوری کی درمیانی رات کو ہوگا۔ 10 اور جنوری کی درمیانی رات کو ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند گرہن 10 جنوری کو رات 10:07 پر شروع ہوگا، جبکہ مکمل چاند گرہن 12:10 پر ہوگا، اور رات 2:12 پر چاند گرہن ختم ہو جائے گا۔ چاند گرہن کا دورانیہ 4 گھنٹے 5 منٹ تک ہوگا۔ تو اتنا لمبا دورانیہ آج تک نہیں دیکھا گیا۔ تو آپ نے پہلے بھی چاند گرہن لگتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن اتنا لمبا چاند گرہن آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس دفعہ جو چاند گرہن کا دورانیہ ہے وہ 4 گھنٹے بتایا گیا ہے کہ 4 گھنٹے لگاتار چاند گرہن لگا رہے گا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کھڑکیاں دروازے وغیرہ بند کر دینے چاہیے، تو اکثر لوگ تو سو رہے ہوں گے، جو جاگ رہے ہوں گے ان پر بھی کوئی اس طرح کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو چاند گرہن کو جو منحوس کہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو ایسا کہتا ہے، تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی ایسا کہا بھی تو آپ لوگ اس سے توبہ کر لیں۔ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ اپنی نشانیاں انسان کے سامنے ظاہر کرتا رہتا ہے تاکہ انسان توبہ کر سکے۔ تو اس سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے شروع میں اپنی نشانی ظاہر فرمائی ہے جو کہ 10 جنوری اور 11 کو ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے نماز خسوف ادا کرنی ہے۔ تو نماز خسوف آپ نے کس طرح سے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں ادا کر لیں، یہ مستحب نماز ہے، اس کو مسجد میں ادا کر لیں، اور اس کے علاوہ جو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہ گھر میں ادا کر لیں۔ 2 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہیں۔ اس میں آپ کوئی سی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت آپ نے نیت کر لینی ہے۔
تو اس کے ساتھ تو آپ نے نیت کر لینی ہے چاند گرہن کی نماز کی. تو چاند گرہن کی نماز کی نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز خسوف ادا کرنی ہے، اور نماز خسوف ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ نے دعا کر لینی ہے. جب عشاء کی نماز آپ لوگ پڑھ لیں گے اس وقت ہی چاند گرہن ہوگا، تو آپ نے چاند گرہن لگتے وقت یہ آپ نے خاص طور پر استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے. اور جو بہنیں یہ کہتی ہیں کہ چاند گرہن لگنے سے حاملہ عورتوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، بچہ ہونٹ کٹا پیدا ہوتا ہے، یا اس کا ایک ہاتھ بازو وغیرہ نہیں ہوتا اگر عورت یا اس کا جو ہونے والے والد ہیں وہ کوئی کام وغیرہ کریں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں. قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں. تو ہمیشہ وہ چیز مانیں، اس چیز پر عمل کریں جسے ہمیں قرآن و حدیث کہتا ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے، حدیث پاک میں وہ چیز بیان ہوئی ہے. تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کچھ بھی نہیں ارشاد فرمایا، نہ ہی قرآن پاک میں ایسا کچھ ہے. تو ایسی چیزیں بدعت ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس دن جس رات یا دن میں چاند گرہن لگے گھر سے باہر نہیں نکلتے، کوئی بھی کام نہیں کرتے، کوئی کام شروع کیا ہے تو وہ وہیں پر روک دیتے ہیں، یا پین سے اگر کوئی کام کر رہے ہوں تو بچے پر نشان بن جاتا ہے، یا کچھ بھی ایسا لوگ کہتے ہیں. تو یہ سب جھوٹ ہے، ایسی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، کیونکہ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندے کو آخری سانس تک بہکاتا رہوں گا. جیسے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے، جب بندے کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو شیطان لائن اس کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر اسے یہ کہتا ہے کہ تو اپنی جو تیری نیکیاں ہیں ان کو ختم کر دے، اور تو عیسائی ہو جا، یا کوئی اور مذہب اختیار کر لے، یہودی بن جا، یا کچھ بھی ایسا. وہ انسان کو بہکاتا ہے، بری باتوں میں اسے الجھاتا ہے. تو بعض جو کم ذہن ہوتے ہیں یا کمزور ایمان کے مالک ہوتے ہیں وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور جو پختہ ایمان کے مالک ہوتے ہیں وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود کے شر سے ہمیشہ. تو میں جو آج آپ کے لیے چاند گرہن کا وظیفہ لائی ہوں وہ بھی آپ لوگ سن لیں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. یقیناً چاند گرہن رات کے وقت لگ رہا ہے، تو جیسے ہی چاند گرہن شروع ہوگا آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے. اس وظیفے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی جو ہر حاجت مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو چاند گرہن بھی کوئی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس کے لگنے سے اگر آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے تو آپ نے ضرور یہ وظیفہ کر لینا ہے. انشاءاللہ تعالی رزق میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، اور آپ کی ہر حاجت مراد بھی پوری ہو جائے گی. پڑھنا آپ نے کیا ہے کہ اول آخر آپ نے اس وظیفے کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے. میں نے سامنے اسکرین پر آپ کے لیے لکھ دیا ہے، یا رزاق ترزق من تشاء، یا رزاق، یا رزاق ترزق من تشاء، یا رزاق، یا رزاق ترزق من تشاء، یا رزاق. اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے. لگاتار آپ نے اس کا ورد کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ کی ہر جائز حاجت مراد جس کو آپ سامنے رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کی برکت سے آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ چاند گرہن آئے اور آپ لوگ تصویریں بنائیں یا آپ لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھیں، آپ لوگ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی حاجت مراد پوری ہو جائے گی. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے
ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں۔ اس ویڈیو کی، اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ہر کوئی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان ہر کوئی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ بس جب وظیفہ کرنے لگنا ہے آپ نے خصوصی ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہی ہوں گے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔